بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہفتے میں ہم لوگوں نے قاعدہ اخیرہ کے بارے میں پورا مکمل بیان سمجھ لیا۔ قاعدہ اخیرہ کس کو کہتے ہیں؟ جو نماز کی آخری قاعدہ ہے۔ اگر 2 رکعت والی ہے تو آخر میں جو بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ اخیرہ بولتے ہیں، اور 4 رکعت والی ہے تو چوتھی رکعت میں جو بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں، جو کہ فرض ہے۔ اور اسی سے ملتے جلتے کیا ہے؟ قاعدہ اولا۔ اولا کا مطلب پہلا اور اخیرہ کا مطلب لاسٹ والا، تو اسی سے ملتے جلتی ہے۔ یہ چھٹے فرض کو ہم نے پڑھا تھا، اس کے بعد 7واں فرض آئے گا۔ اس سے پہلے قاعدہ اولا کے بارے میں کچھ مسائل بیان کرتے ہیں۔ قاعدہ اخیرہ کیا تھا؟ فرض تھا، ہے نا، لیکن قاعدہ اولا واجب ہے۔ قاعدہ اولا کیا ہے؟ واجب ہے، اگرچہ نفل نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو۔ اگر 4 رکعت والی ہے اس میں 2 رکعت میں بیٹھنا کیا ہے؟ واجب ہے، اور 2 رکعت والی نماز ہے تو دوسری رکعت میں بیٹھنا فرض ہے، اور 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت میں بیٹھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ فرض، وتر اور سنت مؤکدہ کے قاعدہ اولا میں، اس میں فرض اور وتر اور سنت مؤکدہ، فرض سمجھ رہے ہیں اور وتر بھی سمجھ رہے ہیں، عشاء میں 3 رکعت، اور سنت مؤکدہ بیان کی تھے جب شروع ہوا تھا، تو سنت مؤکدہ ایک ہوتا ہے سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ جیسے فجر کی 2 رکعت کیا وہ سنت مؤکدہ ہے، ظہر کی پہلے کی 4 رکعت یہ بھی کیا سنت مؤکدہ، اور بعد کی 2 رکعت یہ بھی کیا سنت مؤکدہ، اور عصر کی پہلے کی 4 رکعت یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، اور مغرب کی بعد والی 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اور عشاء کی پہلے والی 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے، اور بعد والی سنت مؤکدہ ہے۔ تو فرض میں، وتر میں اور سنت مؤکدہ کے قاعدہ اولا میں، یعنی پہلے والے قاعدے میں، التحیات کے بعد کچھ بھی نہ پڑھنا واجب ہے۔ التحیات پڑھنے کے بعد کچھ بھی نہ پڑھنا واجب ہے۔ حکم یہ ہے کہ التحیات پوری کرنے کے بعد فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ دوسری رکعت کے پہلے قاعدہ نہ کرنا واجب ہے، مطلب کہ قاعدہ کب کریں گے؟ جب 2 رکعت ہماری مکمل ہو جائے گی، یعنی پہلی رکعت پڑھنے کے بعد دوسری رکعت میں ہم قاعدہ کریں گے، پہلی رکعت میں قاعدہ نہ کریں گے۔ اور 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پر قاعدہ نہ کرنا واجب ہے، یعنی پہلی اور تیسری رکعت میں قاعدہ نہ کرنا واجب ہے، اور 4 رکعت والی نماز ہے تو دوسری رکعت میں قاعدہ کرنا واجب ہے، اور چوتھی رکعت میں قاعدہ کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور یہ مسئلہ دیکھیے بہت اہم ہے کہ مقتدی جو امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ مقتدی۔ قاعدہ اولا میں امام سے پہلے تشہد پڑھ چکا تو سکوت کرے۔ تشہد کس کو کہتے ہیں؟ التحیات کو کیا کہتے ہیں؟ تشہد بھی بولتے ہیں۔ تو مقتدی قاعدہ اولا میں، یعنی 4 رکعت والی نماز کے دوسری رکعت میں بیٹھتے ہیں، اس میں جب ہم تشہد یعنی التحیات پڑھتے ہیں، اس حالت میں اگر امام سے پہلے وہ پڑھ چکا، عموماً کیا ہوتا ہے کہ کسی کی اسپیڈ زیادہ ہوتی ہے، کسی کی اسپیڈ کم ہوتی ہے، اور جو درمیانی اسپیڈ ہوتی ہے تو تقریباً امام کے برابر پہنچ جاتے ہیں، لیکن اگر پہلے پڑھ لیا، تشہد پڑھ لیا، اب اس کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ سکوت اختیار کرے، خاموش رہے، یعنی اب اس کو کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ اب اگر وہ کچھ آگے پڑھے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ترک واجب کا ارتکاب کرے گا۔ مقتدی قاعدہ اولا میں امام سے پہلے تشہد پڑھ چکا تو سکوت کرے، یعنی خاموش رہے، درود اور دعا کچھ نہ پڑھے۔ دیکھیے یہ مسئلہ بھی بہت اہم ہے کہ ہم لوگ اس میں اکثر غلطیاں کر جاتے ہیں۔ نوافل اور سنت غیر مؤکدہ میں قاعدہ اولا میں بھی التحیات کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھنا مسنون ہے، یعنی سنت ہے۔ یعنی عصر کی اگر آپ 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں سنت پہلے کی، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے 2 رکعت پڑھنے کے بعد التحیات پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس میں ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ اس کے بعد اگر ہم نے کچھ پڑھ لیا
تو سجدے سے واجب ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ حکم کس کے لیے ہے؟ فرض کے لیے، وتر کے لیے اور سنت مؤکدہ کے لیے۔ اور اگر غیر مؤکدہ ہے یا نفل نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکعت کے قاعدہ میں بھی آپ اتحیات کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ سکتے ہیں، بلکہ اس کو مسنون یعنی سنت بھی کہا گیا ہے۔ یہ مسئلہ کافی اہم تھا۔ اور یہ مسئلہ دیکھیے کہ کب سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ فرض، وتر اور سنت مؤکدہ کے قاعدہ اولا میں، جس میں قاعدہ اولا کیا ہے؟ واجب ہے، اس میں اتحیات کے بعد اتنا کہہ لیا کہ اللہم صلی علی محمد، کیا بولا؟ اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی علی سیدنا۔ تو اگر سہون بھول کر ہے تو سجدہ سہو کرے۔ اگر بھول کر کے کوئی پڑھ لیا تو اس پر کیا حکم ہے کہ سجدہ سہو کر لے۔ اور عمدن یعنی جان بوجھ کر ہے تو نماز کا اعادہ کرے، یعنی پھر سے پڑھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی شخص 4 رکعت والی نماز میں اتحیات قاعدہ اولا میں تشہد میں اتحیات للہ کے پڑھنے کے بعد وہ کیا پڑھ دیا؟ اللہم صلی علی محمد، جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں، اس میں سے اللہم صلی علی محمد کہہ لیا۔ اور اگر اللہم صلی علی سیدنا والا پڑھ رہا ہے جس میں سیدنا کہنا افضل ہے، اگر اللہم صلی علی سیدنا کہہ دیا، اتنا تک کہہ دیا، اگر بھول کر ہے تو اس پر سجدہ سہو کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر کہہ دیا تو اس کو نماز دوبارہ پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ قاعدہ اولا میں بھی پورا تشہد اتحیات پڑھنا واجب ہے۔ ایک لفظ بھی اگر چھوٹے گا تو ترک واجب ہوگا اور سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ یہ کب ہے؟ بھول کر۔ اگر جان بوجھ کے چھوڑ رہا تو پھر تو نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ جیسے سورہ فاتحہ کے ہر لفظ کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، اور سورہ کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اسی طریقے سے قاعدہ اولا میں بھی پورا تشہد پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب دیکھیے، اب یہ مسئلہ جو آ رہا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے خاص طور سے ہے کہ اکثر اس میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی شش و پنج میں رہتے ہیں۔ فرض نماز میں امام قاعدہ اولا بھول گیا اور اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو گیا، بعد کو مقتدیوں نے لقمہ دے کر بتایا تو امام بیٹھ گیا۔ اس صورت میں اگر امام پورا کھڑا ہو گیا تھا تو اس کے بعد مقتدی نے بتایا تو بتانے والے کی نماز تو لقمہ دینے کے وقت ہی جاتی رہی، اور مقتدی کے لقمہ دینے سے امام لوٹا تو امام کی بھی نماز اور تمام مقتدیوں کی بھی نماز گئی، لہٰذا از سر نو نماز پڑھیں۔ ایسے ایک مرتبہ میرے ساتھ ہوا تھا یہاں پہ کہ ہم قاعدہ اولا نہ کر کے ہم کھڑے ہو گئے تھے۔ جب کھڑے ہو گئے تب ہم کو جو ہے نا لقمہ دیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر ہم بیٹھ گئے تھے، تو پھر ہم دوبارہ سے نماز پڑھے تھے اس میں۔ تو کیا حکم ہے کہ اگر مکمل کھڑے ہو گئے، ہاں، اگر مقتدی کا امام قاعدہ اولا میں کیا ہو رہا ہے؟ کھڑا ہو رہا ہے، قاعدہ اولا نہیں کر رہا، تو جیسے ہی کھڑا ہو رہا ہے اسی وقت کیا ہے؟ لقمہ دینا ضروری ہے۔ اب کھڑا ہونے کے بعد اگر کوئی لقمہ دیتا ہے کہ جیسے کھڑا ہو کر کے امام کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ دیا، اب لقمہ دیتا ہے تو لقمہ دینے والے کی نماز تو اسی وقت ختم ہوگی۔ اب اگر امام پلٹ آتا ہے تو امام کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں کی نماز بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اس وقت کیا حکم ہے کہ امام اپنی نماز مکمل کرے، آخر میں کیا کرے؟ سجدہ سہو کر لے۔ لیکن اگر ابھی کھڑا نہیں ہوا تھا، کھڑا ہونے کے قریب تھا، تو کیا پھر واپس پلٹ آئے۔ قاعدہ اولا کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھے تو زمین پر ہاتھ رکھ کر نہ اٹھے، بلکہ گھٹنوں پر زور دے کر اٹھے، اور اگر کوئی مرض یا عذر ہے تو حرج نہیں۔ جیسے قاعدہ سے اٹھتے ہیں تو گھٹنوں پر زور دے کر کے اٹھنا چاہیے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں ڈائریکٹلی ہاتھ زمین میں رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کمزوری ہے، مجبوری ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی مجبوری اور عذر نہیں ہے تو پھر بہتر کیا ہے کہ وہ گھٹنوں کے بل یعنی گھٹنوں کے طاقت سے وہ کیا ہو؟ ہاتھ رکھ کر کے وہ کھڑا ہو۔ اس طریقے سے کھڑا ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو آدمی کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ وہ نماز میں نہیں ہے۔ عموماً نماز میں لوگ ایسے نہیں کرتے ہیں، تو دیکھنے والا دیکھ سکتا ہو سکتا ہے کہ وہ نماز میں ہو، عموماً لوگ ایسے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے بیٹھتے ہیں، نماز کی حالت کیا لعوام ہے۔ تو اس صورت میں کیا ہے کہ اس مسنون طریقے سے وہ کھڑے ہو، لیکن اگر عذر ہے، مجبوری ہے تو وہ کھڑا ہو سکتا ہے۔